اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 275 سے لے کر 283 لمبی آیتیں ہیں، اور آج کی کلاس میں قرآن مجید کی جو سب سے لمبی آیتیں سورہ بقرہ میں موجود ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے، کوشش کریں گے کہ 283 تک ہی انشاءاللہ پڑھیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الذین یأکلون الربا، پچھلی آیتوں میں انفاق کی فضیلت، انفاق کی اہمیت، انفاق کا طریقہ کار، اس کے حوالے سے جو احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے تھے۔ اب انفاق کے جو خلاف اور اس کے مقابلے میں عمل ہے وہ ہے سود کھانا۔ یہ ظاہر ہے کہ انفاق کے تصور اور انفاق کے عمل کے بالکل برعکس ایک عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بیان کر دیا۔ الذین، وہ لوگ جو یأکلون کھاتے ہیں، الربا سود، اکل یأکل جمع مذکر غائب فعل مضارع، جو لوگ کھاتے ہیں سود، لا یقومون نہیں کھڑے ہوں گے، قام یقوم جمع مذکر غائب فعل مضارع منفی ہے، لا یقومون نہیں کھڑے ہوں گے، کب؟ قیامت کے دن، الا مگر، کما جیسے کہ، یقوم الذی، کما یہ حرف تشبیہ ہے، تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یقوم الذی کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جو یتخبطہ الشیطان من المس، جس کا ہوش اڑا دیا ہے یا اڑا دیا ہے ہوش اس کا شیطان نے، مس چھونے کے ذریعے یا چھونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو شیطان ظاہر کہ جن ہے، تو یہ جو سود خور ہے قیامت کے دن ایسے عالم میں، اسی حالت میں اٹھے گا، اشر اس کا اس طرح ہوگا جیسا کہ کسی کو غیبات کا اثر ہو جاتا ہے، بولا ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح۔ تخبط یا تخبط، مخبوط الحواس ہو جانا، مخبوط الحواس کر دیا ہے اس کو شیطان نے، مس من المس۔ عام طور پر جنات اور شیطان کے حوالے سے یہ تصور پایا جاتا ہے کہ وہ چھوتے ہیں انسانی جسموں کو اور انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور انسانوں کے دماغ کو متاثر کرتے ہیں، اسی کا یہاں پہ تصور دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو سود خور اسی طرح ان کا حشر ہوگا، اور اس میں سود خوروں کی ایک کیفیت بھی بیان کی گئی ہے کہ ان کی جو نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے وہ دیوانے پاگلوں کی طرح ہوتی ہے، وہ بس اپنا مفاد سامنے رکھتے ہیں، چاہے اگلا بھاڑ میں جائے، چاہے اگلے کی زندگی کتنی مشکل تر ہو جائے، کتنا ہی وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے، کوئی اس کے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایسا انسان ہو جاتا ہے کہ جیسے دیوانہ ہو، تو انسانوں سے ظاہر ہے محبت نہیں کرتا، تو اس کی یہ کیفیت قرآن مجید نے بیان کر دی، یہ کیفیت اس کی آخرت میں بھی ہوگی۔ قالوا ذلک بانہم قالوا، یہ بسبب اس کے کہ انہوں نے قالوا کہا، ذلک بان، یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے، یہ سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے، ذلک بان، یہ یا وہ، اس وجہ سے کہ ہم قالوا، انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، یعنی یہ سود خوار جو لوگ ہیں سود کیوں کھاتے ہیں، جواز کیا پیش کرتے ہیں، تو ان کا جواز ان کی زبانی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ وہ ان کا یہ کہنا ہے، انما البیع، بے شک کاروبار جو ہے، تجارت جو ہے، مثل الربا، وہ سود کی طرح ہے۔ تو ہم تجارت میں جو منافع لیتے ہیں چیز بیچ کر، تو تاجر کے لیے اگر یہ منافع اور اضافہ لینا جائز ہے، تو سود خوار کے لیے پیسوں کے اوپر اضافہ لینا جائز کیوں نہیں ہے؟ تو وہ سود کو تجارت کے مشابہ سمجھتے تھے، یہ ان کی بڑی غلط فہمی تھی۔ اب قرآن مجید نے ان کے اس قول کو واضح طور پر رد کرنے کے بجائے، یعنی یہ اتنی گھٹیا بات ہے، اتنی واضح البطلان ہے، اس کا باطل ہونا اتنا واضح ہے کہ اس کو رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کوئی بھی اس کے اوپر سوچے گا کہ سود کیوں برا ہے، سود کیوں خراب ہے، غلط ہے، اور اس میں اور تجارت میں کوئی مشابہت نہیں ہے، تو وہ آسانی کے ساتھ اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کو یہاں پر رد کرنے کے بجائے اس کو فطرت کے اوپر چھوڑ دیا۔ جو بھی کامن سینس رکھنے والے لوگ ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے رد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے
بڑی اہم حقیقت بیان کر دی کہ اس میں ان کا رد بھی ہو جاتا ہے، لیکن واضح طور پر رد نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہاں دیکھیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور حلال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو، احل یحل احلال حلال کرنا، وحرم الربا، اور حرام کیا ہے اس نے ربا کو۔ یہ بات بیان کر دی بھائی حلال ہے اور ربا حرام ہے، یہ نہیں بیان کیا کیوں حرام ہے اور ان کا نظریہ کیوں غلط ہے، یعنی فطرت پر چھوڑ دیا، انسان کے کامن سینس کے اوپر چھوڑ دیا۔ جو بھی موٹی عقل رکھنے والا ہوگا، غور کرے گا، اس کو یہ فرق بالکل واضح نظر آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر زیادہ رد و قدر نہیں کی۔ اب آگے دیکھیں سود بیسیکلی ہوتا کیا ہے۔ سود یہ ہوتا ہے کہ ادھار پر متعین اضافہ شرط کے ساتھ لینا۔ کوئی بھی آدمی کسی کو کوئی چیز ادھار پر دیتا ہے، اس پہ پہلے سے طے شدہ یعنی اضافہ اس سے ہر ماہ چارج کرے، اضافی لے، تو اس کو سود بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، یہ الگ ایک موضوع ہے۔ سود کیوں حرام ہے، سود کسے کہتے ہیں، سود کی صورتیں کیا ہیں، اس پہ الگ سے ہماری کلاس ہو سکتی ہے کسی موضوع پر، انشاءاللہ کوئی ٹریننگ سیشن ایسا ہم کریں گے۔ یہاں پہ صرف یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا ہے اور اس کے مقابلے میں کاروبار کو، تجارت کو حلال کرا دیا ہے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حلال اور حرام کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ فمن جاءہ، پس وہ شخص جو جاءہ آئی ہو اس کے پاس، یعنی بامحاورہ ترجمہ یہ کریں گے کہ جس کے پاس آئی موعظۃ، کیا آئی؟ نصیحت۔ واعظ کہتے ہیں نصیحت کو، ٹھیک ہے، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، یعنی اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پس وہ رک گیا، باز آ گیا، انتہا ینتہی، باز آ جانا، رک جانا، فا کا مطلب ہے پس یا اس کے بعد، یعنی نصیحت آئی اس کے بعد وہ باز آ گیا یعنی رک گیا۔ نصیحت کون سی؟ یہ والی کہ کاروبار حلال ہے اور سود یا ربا حرام ہے، یہ نصیحت آ گئی۔ اب جو آدمی اس سود کھانے سے باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَف، تو فا کا ترجمہ کریں گے تو، ویسے تو اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے پس، ہر جگہ پس ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں پہ ہم جملے کو بنانے کے لیے ہم تو ترجمہ کریں گے، تو اس کے لیے ہے ما سلف، وہ جو گزرا، یعنی وہ جو کچھ ماضی میں سود لے چکا ہے وہ اس کو معاف ہے، آئندہ باز آ جائے، ٹھیک ہے، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے، اگر اس کا حساب کتاب بھی اللہ تعالیٰ کرتا تو بہت ساری مشکلات پیدا عملی طور پر ہو سکتی تھی۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو بھی حل دیتا ہے وہ پریکٹیکل ہوتا ہے۔ اس میں بھی دیکھیں پریکٹیکل بات کی اسلام نے، پچھلے والے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیا، آگے کا لائے عمل بتا دیا۔ اگر پچھلا بھی کھاتا کھولیں گے تو یہ معاشرتی طور پر بڑے مسائل اور بڑی مشکلات پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ تو یہاں سے آپ اسلام کی اپروچ کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ احکامات میں اسلام کی اپروچ کیا ہوتی ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ ہے اللہ کی طرف، یعنی دنیا میں اسلامی حکومت اس سے ماضی کے سودوں کا حساب کتاب نہیں لے گی، نہ اس کو سزا دے گی، البتہ آخرت کے لحاظ سے اس کا معاملہ پھر بھی اللہ کی طرف ہوگا۔ یعنی یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایسا آدمی سر کو تکیہ دے کر اطمینان سے نہ بیٹھ جائے، بلکہ فکر کرنی چاہیے، اپنے طور پر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ بے شک وہ اسلامی حکومت کے قانون سے بچ جائے گا، پچھلے کا حساب قانونی حکومت نہیں لے سکتی، لیکن اللہ کی عدالت میں اس کا محاسبہ ہو سکتا ہے، معاملہ اللہ کے حوالے، لہذا وہ کوشش کرے ایسے معاملات کا بھی حساب کتاب کر دے، تلافی کرنے کی کوشش کرے، پتا ہے میں نے اس کا سود کھایا ہوا ہے اور اس کے پاس کچھ ریکارڈ بھی ہے، یا حافظے کی بنیاد پر وہ اس کی تلافی کرنے کی بھرپور کوشش کرے، تو انشاءاللہ اس کے بخشش کے زیادہ چانسز بن جائیں گے۔ تو یہاں پہ غور کریں، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، آخرت کے لحاظ سے اس کا معاملہ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو کوئی یعنی جس نے اعادہ کیا، عاد یعود لوٹنا یا اعادہ کرنا، یعنی عمل کا تکرار کرنا، دہرانا، اور جس کسی نے دہرایا کون سا؟ یہ والا عمل سود کھانے کا، یعنی اللہ کی نصیحت پہنچنے کے بعد بھی باز نہیں آیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ،
تو ایسے لوگ جہنم والے ہیں، اصحاب نار ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سود کھانے کے اوپر بھی باز نہ آنے، اسی حالت میں اگر کوئی مر جاتا ہے باز نہیں آتا تو قرآن مجید ابدی جہنم کی سزا بتاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے، تباہ کرتا ہے اللہ سود کو، ٹھیک ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور بڑھاتا ہے صدقات کو، زکوٰۃ کو، خیرات کو، یہ جتنے بھی نفلی آدمی ڈونیشن دیتا ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ محق یمحق کو مٹانا، ٹھیک ہے، تو اللہ سود کو بڑھائے گا نہیں، بظاہر انفرادی طور پر سود خوروں کو تھوڑا سا فائدہ نظر آئے گا، لیکن اجتماعی طور پر معاشرہ سکڑتا جائے گا، غربت کی شرح بڑھتی جائے گی، معاشرے میں جرائم کا ریشو بھی بڑھے گا، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے، اور اوور آل معیشت کی صورتحال بری ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَيُرْبِ صدقات، اربا یوربی اربا، اسی سے ربا کا لفظ بھی نکلا ہے، اضافہ، بڑھانا، اور بڑھاتا ہے اللہ صدقات کو، یہ معاشرے میں بھی بڑھتے ہیں، خوشحالی اوور آتی ہے، اور آخرت میں بھی ظاہر ہے کہ یہ بڑھتے ہیں، دونوں لحاظوں سے صدقات، ڈونیشنز، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تنگ دستوں کی ضرورتیں پوری کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، دنیا میں بھی بڑھاتا ہے، آخرت میں بھی۔ واللہ لا یحب، اور اللہ نہیں پسند کرتا، احب یحب، احباب پسند کرنا، نہیں محبت رکھتا، نہیں پسند کرتا، کل کفار اثیم، ہر ناشکرے کو اور گنہگار کو، کل ہر کفار ناشکرا، کفر کے معنی ایک ناشکری بھی ہے، ایک انکار بھی ہے، ایک چھپانا بھی ہے، کافر کو یہ ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ تینوں معنوں کے لحاظ سے کافر کہتے ہیں، وہ ناشکرا بھی ہوتا ہے ظاہر ہے، یہاں ناشکر کے معنی میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کو اتنی فاضل دولت دی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کی مسائل کو حل کرنے کے لیے خرچ کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کی ناشکری کی، انہوں نے سود لینا شروع کیا، لوگوں کو ستانا شروع کیا، تو یہ ناشکرے ہیں، اور گناہ گار بھی ہیں۔ اسیم، اسم سے یہ نکلا ہے، اسیم صفت مشبہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو صفت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ گناہ گار بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو گناہ گار بھی کہا ہے، ناشکرہ بھی کہا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، یعنی بے شک مومن، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے، عملو، انہوں نے عمل کیا، عمل یعمل، عمل کرنا، الصالحات، الصالحہ کی جمع نیکیاں، یعنی کی انہوں نے نیکیاں، یا کیے انہوں نے اچھے عمل، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کی انہوں نے نماز، وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اور انہوں نے ادا کی زکوٰۃ، لَهُمْ أَجْرُهُمْ، ان کے لیے ہے ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر مستقبل کے حوالے سے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غمگین ہوں گے ماضی کے حوالے سے۔ تو یہاں پہ آپ اندازہ فرمائیں کہ سود خوروں کے مقابلے میں اللہ نے اپنے مومنوں کا بھی ذکر کر دیا، دوسرا گروہ یہ ہے جو نماز بھی قائم کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، تو یہ لوگ اللہ کی پسندیدہ ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر مزید اللہ تعالیٰ نے سود کے حوالے سے تعلیم ارشاد فرمائی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ کی، اتقو جمع مذکر حاضر فعل امر، یا ڈرو اللہ سے، وذرو، اور چھوڑ دو، ذرو یہ فعل امر ہے، یہ جو لفظ ہے یہ ضرور نوٹ کر لیں، سارے قرآن مجید میں اور ساری عربی زبان میں اس کے صرف دو صیغے آتے ہیں، ایک فعل امر اور دوسرا فعل مضارع، بس ضرور یہ فعل امر ہے، چھوڑو، اس کے باقی اس کی گردان نہیں ہوتی، یہ عربی زبان کی اس خاص لفظ کے حوالے سے عربی زبان کا اصول ہے۔ اور چھوڑ دو ما بقیہ، وہ جو باقی بچ گیا، بقیہ یبقا، باقی بچ جانا، واحد مذکر غائب فعل ماضی ہے، اور چھوڑ دو اس کو جو باقی بچ گیا ہے، من الربا، سود میں سے، ان کنتم مومنین، اگر تم ہو مومن۔ تو یہاں پہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو کچھ سود تمہارا باقی ہے لوگوں کے پاس، اب اس حکم کے آ جانے کے بعد رہا ہوا سود بھی وصول نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ دو، باقی جو آپ کا اصل مال ہے قرض دیا ہوا وہ واپس لے سکتے ہیں، وہ تمہارا حق ہے اگر تم مومن ہو۔
اگر تم مومن ہو تو یہ سود رہا ہوا واپس نہیں لے سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس سود نہ لینے کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا. اندازہ فرمائیں کتنا عام حکم ہے. تو اس کا مطلب ہے سود لینے والے جو سود لینے کا کام کرتے ہیں ایمان کے منافی ہوتا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اب آگے اندازہ فرمائیں کتنی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے حوالے سے تعلیم دی ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ کیا تم نے، لم تفعلوا نہ کیا تم نے، یہ جمع مذکر حاضر فعل ماضی جہت بلم ہے اور ان شرطی ہے، یعنی اگر تم نے ایسا نہ کیا یعنی سود لینے سے باز نہ آئے. فَأَذَنُوا، پھر خبردار ہو جاؤ. اِذَنُوا فعل امر ہے، اذن یأذن اذن، اذان بھی اسی سے نکلا ہے. اذان بھی ظاہر ہے کہ خبردار کیا جاتا ہے لوگوں کو کہ آؤ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اسی سے یہ لفظ نکلا ہے. اِذَنُوا خبردار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جنگ کے حوالے سے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ رسول کی طرف سے جنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلامی ریاست میں یعنی ایک تگنی ضب العفین سے سود لینا، سود کا کاروبار کرنا، دست انداز یہ پولیس یہ جرم ہے. وہ اللہ رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ کا مطلب آپ کی جو معیشت ہے تباہ ہو جائے گی. ایک دوسرا یہ کہ اسلامی حکومت اس کے اوپر باقاعدہ قانون بھی بنائے گی اور طاقت کے زور پر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی. جو نہیں کرے گا تو طاقت کا استعمال کرے گی. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ کی، تاب یتوب کا تبتم جمع مذکر حاضر فعل ماضی. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ کی یعنی سود سے باز آ گئے توبہ کی، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے ہے، رؤوس اموالکم، تمہارے مالوں کے رؤوس یعنی جو تم نے اصل مال دیے، راس المال کیپٹلز جو تم نے ادھار دیے ہیں وہ تو ظاہر ہے اسلام یہ بھی زیادتی نہیں کرتا. دیکھیں اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں کتنے مبنی بر عدل انصاف ہیں. یہاں پر بھی سود ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کا یہ حق اور قرض دینے والوں کا یہ مانتا ہے کہ جو تم نے قرض دیا ہے وہ اصل رقم کے تم مالک ہو، وہ لے سکتے ہو، وہ تمہارے ہیں. توبہ کرنے کے بعد یہ تم لے سکتے ہو. کیونکہ اصول کیا ہے، لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، نہ تم ظلم کیے جاؤ گے، نہ تم ظلم کرو گے نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا. تو نہ خود کسی کے اوپر ظلم کرنا چاہیے اور نہ خود اپنے اوپر ظلم سہنا چاہیے. تو ظاہر ہے یعنی سود تم اگر دوسروں سے لے رہے ہو تو دوسروں کے اوپر ظلم کر رہے ہو، اور اگر راس المال دوسروں کو چھوڑ رہا ہو تو ظاہر یہ تمہارے اوپر ظلم ہوگا. تو اسلام میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے، نہ دوسروں کے اوپر ظلم کی اجازت ہے نہ اپنے اوپر ظلم کی اجازت ہے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہو یعنی مشکل والا یعنی صاحب اسرت، اسرہ کہتے ہیں تنگی کو، یعنی اگر ہو تنگی والا، کون؟ جس نے تم سے قرض لیا ہے، یعنی قرض دار اگر تنگی میں ہے، مشکل میں ہے، ٹھیک ہے، تنگ دست سے، ذو عسرت یعنی کہ تنگی والا، اگر قرض دار تنگی والا ہے، فَنَظِرَةٌ، تو فا کا ترجمہ ہم تو کر رہے ہیں، تو مہلت ہے، الی میسرۃ، خوشحالی تک. تو اسلامی تعلیم دے رہا ہے بھائی اگر تمہارا یعنی قرض دار جو ہے قرض ادا نہیں کر پا رہا، آپ کا جو دیا ہوا قرض اصل رقم راس المال وہ بھی ادا نہیں کر پا رہا، بیچارہ بہت مجبور ہے، مشکل حالت میں ہے، پریشان ہے، تو اس کی خوشحالی تک، اس کے مالی حالات کے بہتر ہونے تک تمہیں مہلت دینی چاہیے، تنگ نہیں کرنا چاہیے. اسلام مروت سکھاتا ہے، انسانی اقدار سکھاتا ہے. انسانی اقدار اور انسانی سلوک مروت کے خلاف ہے یہ کہ کسی مجبوری سے، کسی آدمی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے. وَأَن تَصَدَّقُوا، آگے ایک اور زبردست اسلام تعلیم دیتا ہے، اور یہ کہ وَأَن، اور یہ کہ تصدقوا، صدقہ کرو تم، تصدق یتصدق تصدقاً، صدقہ کرنا، تصدقوا، اور یہ کہ تم صدقہ کرو، یہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع ہے، نون اعرابی ان کی وجہ سے گر گیا. اور یہ کہ تم صدقہ کرو یعنی اگر وہ تنگ ہے بیچارہ، قرضے سے باہر نہیں آ پا رہا، مالی حالات بہتر نہیں ہو پا رہے، بڑی جدوجہد کر رہا ہے پھر بھی نہیں ہو پا رہا،
پھر اسلام یہ اعلیٰ اخلاقی قدر کی تعلیم دیتا ہے کہ تم صدقہ کر دو، چھوڑ دو، معاف کر دو اللہ کے لیے. خیر لکم، یہ بھلا ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو. اگر ہمیں معلوم ہو آخرت کے لحاظ سے کتنا فائدہ مند ہے، یہ تو مرنے کے بعد ہی معلوم ہوگا. مرنے کے بعد معلوم ہوگا تو ہمیں مہلت نہیں ملے گی واپس دوبارہ دنیا میں آنے کی، دوبارہ اس کے اوپر عمل کرنے کی. تو جو کوئی اس دنیا میں اس بات کو سمجھ لے، آخرت کے آسرے پر یہ قربانی کر دے اور کسی غریب مسکین کی دعائیں جیت لے، صدقہ کر دے اللہ کی راہ میں، تو یہ بہت بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم یہ بات جان جاؤ تو بہت بڑا اچھا کام ہے. واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے. واتقوا، ڈرو، جمع مذکر حاضر فعل امر. تقوی اسی سے نکلا ہے، تقوی ڈرنے کو بھی بولتے ہیں، پرہیز کو بولتے ہیں. ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ، لوٹائے جاؤ گے تم اس میں، اللہ، اللہ کی طرف. آخرت کا دن جس میں انسان سارے لوٹائے جائیں گے، جو جہاں کہیں بھی ہوگا وہ اللہ کے خدمت میں، اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائے گا. ترجعون جمع مذکر حاضر فعل مضارع مجہول، تم لوٹائے جاؤ گے مستقبل میں، کیونکہ آخرت مستقبل میں ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ ثم توفا، پھر توفا، پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس، وفا یوفی، ٹھیک ہے، پورا پورا دیا جانا، توفا، پورا پورا دیا جائے گا. واحد مؤنث غائب فعل مضارع مجہول ہے، توفا، پورا پورا دیا جائے گا. کیا؟ کل نفس، ہر نفس. یہ نفس کیونکہ مؤنث ہے تو توفا مؤنث ہے. ماں کسبت، وہ جو اس نے کمایا، جو بھی عمل اس نے دنیا میں یعنی کمایا ہے، اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، ظاہر یہ ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اس کو پورا پورا دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ نہ ظلم کیے جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سود کو بالکل حرام قرار دینے کے بعد اب یہ تعلیم دے رہا ہے کہ قرض کی جب بھی تم بغیر سود کے لین دین کرو تو کن چیزوں سے بچو، کن چیزوں کا لحاظ کرو تاکہ تمہارا آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو. کیونکہ قرض ظاہر ہے کہ یہ معاشرتی مجبوری ہو جاتی ہے، معاشی مجبوری ہو جاتی ہے، بسا اوقات انسان کو قرض لینا پڑتا ہے. تو قرض لینے دینے کی صورتحال پیدا ہو جائے تو بغیر سود کے کرنا ہے. دوسرا کیا کرنا ہے؟ یعنی تحریری معاہدہ کرنا ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب معاملہ کرو تم، اذا تداینتم، جب معاملہ کرو تم، تداین، یتداین، تداینن، معاملہ کرنا یعنی لین دین کرنا. جمع مذکر حاضر فعل ماضی ہے لیکن ترجمہ اس کا مضارع کا ہوگا اذا کی وجہ سے. جب تم لین دین کرو، بدین، ادھار کی، قرض کی، دین قرض کو بولتے ہیں، ادھار کو بولتے ہیں. الی اجل مسمى، مقررہ مدت تک کے لیے، الی تک، اجل مدت، مسمى مقررہ، طے شدہ، طے شدہ مقررہ مدت تک جب تم لین دین کرو ادھار کی، فاکتبو، تو لکھو اس کو، فا کا مطلب تو، اکتبو جمع مذکر حاضر فعل امر، لکھو ہو اس کو یعنی لین دین کو. وَيَكْتُبْ، اور لکھے، یہ لیکتب ہے اصل میں، واحد مذکر غائب فعل امر، لیکتب، اور لکھنا چاہیے، بینکم، تمہارے درمیان، یا لکھے تمہارے درمیان، کاتب، کاتب جو لکھنے والا ہے، بالعدل، عدل کے ساتھ، یعنی اس میں ہیرا پھیری نہ کرے، مکمل ٹھیک ٹھیک دستاویز لکھے جو لکھنا جانتا ہے. ولا یأب کاتب، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، تحریر کرنے والا، کاتب. ابا یأبا، انکار کرنا، یہ بھی فعل نہیں ہے، واحد مذکر غائب. لا یأب، اس کا جو آخر میں حرف علت گر گیا ہے، لا یأب، نہ انکار کرے کاتب، کیونکہ اس زمانے میں لکھنے والے بہت کم ہوتے تھے. اب اگر کوئی آدمی لکھنے سے انکار کر دے گا تو یہ معاشرتی مسائل پیدا ہو جائیں گے، معاشی پریشانیاں پیدا ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے معاشی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تعلیم دی کہ لکھنے والا خواہ مخواہ انکار نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو لکھنے کی نعمت سے نوازا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے. ولا یأب کاتب، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، ان یکتب، کہ لکھے وہ، یعنی لکھنے سے انکار نہ کرے. کما علمہ اللہ، جس طرح کے سکھایا ہے اس کو اللہ نے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ اس کو یہ علم دیا ہے، صلاحیت دی ہے، ہاتھ دی ہے.
ہنر دیا ہے تو اب اس کو اللہ کے بندوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے. فلیکتب، بس اس کو لکھنا چاہیے، یہ فعل امر ہے. وَيُمْلِلْ، اور لکھے. املل یملل املال، املال اور املا، املا یملی دونوں کے معنی ایک ہی، لکھنا. وَيُمْلِلْ، اور یہ فعل امر ہے واحد مذکر غائب. اور لکھے. الذی، وہ شخص، علیہ، اس کے اوپر ہے، حق، حق یعنی جو قرض دار ہے، قرض لے رہا ہے کسی سے، یعنی وہ اپنے اوپر یہ لکھے گا کہ میرے اوپر اس کا قرضہ ہے، تو وہ لکھوائے گا. خود بھی لکھ سکتا ہے یا دوسرے سے بھی لکھوا سکتا ہے، لیکن لکھے گا یہ کہ میرے اوپر اس کا یہ قرضہ ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور وہ ڈرے اللہ سے، ربہ، اپنے رب سے، یعنی یہ لکھنے والا اس میں ہیرا پھیری نہ کرے. وَلْيَتَّقِ، یہ فعل امر واحد مذکر غائب. اتقا، یتقی، ڈرنے کو کہتے ہیں. وَلْيَتَّقِ، یہاں پہ حرف علت آخر میں گر گیا ہے. وَلْيَتَّقِ، اور ڈرے وہ شخص، اللہ، اللہ سے، ربہ، اپنے رب سے. وَلَا يَبْخَسْ، اور نہ کمی، یعنی کمی کرے، منہ، اس میں سے، شیئن، کچھ بھی. یعنی کیونکہ وہ اگلا بندہ جانتا نہیں ہے، جیسے قرض لے رہا ہے، یہ چونکہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے تو ہیرا پھیری نہ کرے، اس کے یعنی جال سے فائدہ نہ اٹھائے، ٹھیک ٹھیک لکھے کیونکہ اللہ جانتا ہے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پھر اگر وہ شخص، پھر اگر ہے وہ جو علیہ، اس کے اوپر ہے، حق، سفیہن، بیوقوف، یعنی قرض جو اٹھا رہا ہے قرض دار، یہ اگر بیوقوف ہے یعنی پاگل ہے، ہوش و حواس نہیں ہے، او ضعیفن، یا کمزور ہے، یعنی معاملات میں ہوشیار نہیں ہے، کمزور ہے، یا عمر چھوٹی ہونے کی وجہ سے معاملات میں کمزور ہے. او لا یستطیع، یا نئی استطاعت رکھتا ہے، ایمل، کہ وہ لکھے، ٹھیک ہے، ہوا وہ، فَلْيُمْلِلْ، پھر لکھنا چاہیے. ولیہ، اس کے ولی کو، بالعدل، عدل کے ساتھ. یعنی قرض دار اگر بے وقوف ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، بچہ ہے، یا لکھ نہیں سکتا خود، تو پھر اس کا ولی لکھے جس کو ہوش و حواس ہے. ولی کوئی بھی ہو سکتا ہے، رشتہ دار اس کا. وَاسْتَشْهِدُوا، یہ تعلیم دینے کے بعد اب ایک اور تعلیم، ایک تو یعنی قرض کی جب بھی لین دین کریں تو تحریر ثبوت ہونا چاہیے تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو. وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ بناؤ. استشہاد گواہ بنانے کو بولتے ہیں. استشہدوا، گواہ بناؤ، ٹھیک ہے. اور یہ فعل امر جمع مذکر حاضر. استشہدوا، گواہ بناؤ. شہیدین، دو گواہ. من رجالکم، اپنے مردوں میں سے. اپنے مردوں سے مراد کیا ہے؟ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے تو اپنے مرد کیا ہوں گے؟ یعنی مسلمان. اور دوسرے جن لوگوں سے آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، جاننے پہچاننے والے ہیں، تو ان کو قرآن مجید نے اپنے مرد کہا ہے. عام طور پر دستاویزات میں ہم شاید ایسے ہی لوگوں کو بناتے ہیں، اسی کی قرآن مجید تعلیم دے رہا ہے. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر نہ ہو، لم یکونا، یہ تثنیہ مذکر غائب فعل ماضی منفی جہت بلم ہے. پھر اگر نہ ہو وہ، یعنی دو گواہ، رجلین، دو مرد، فرجلن، پھر ایک مرد، وامرأتان، اور دو عورتیں. پھر یہ دوسری صورت قرآن مجید نے پیش کی تاکہ انسانوں کی یہ معاشی پریشانی دور ہو اور معیشت آسان ہو، معاشرتی پریشانی ختم ہو، معاشرت میں آسانی ہو. تو ایک مرد اور دو عورتیں. ممن ترضون، ان میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو. عام طور پر آدمی کن لوگوں کو پسند کرتا ہے ان معاملات میں، معاشی معاملات میں؟ جن کا کردار قابل اعتماد ہوتا ہے، سکہ لوگ. تو گواہوں کا سکہ ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے. راضی ورضا، پسند کرنا، یعنی ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو. من الشہداء، گواہوں میں سے. انت دل، دو عورتیں کیوں؟ انت دل، مبابا یہ کہ بھول جائے ان میں سے ایک عورت اگر ان میں سے بھول جاتی ہے. انت دل، دل یا دل، بھول جانا. دل یا دل گمراہ ہو جانے کو بولتے ہیں، بھول جانے کو بولتے ہیں. تو یہاں پہ بھول جانا، یعنی اگر بھول جائے، واحد مؤنث غائب ہے یہ فعل مضارع، اگر بھول جائے، احداہما، ان میں سے ایک، یعنی ان دو عورتوں میں سے ایک، فتذکر، تو یاد دلائے، احداہما، ان میں سے ایک، الاخری، دوسری کو. یہ مؤنث، احدا بھی مؤنث ہے، اخری بھی مؤنث ہے. ذکر یذکر، تذکیر، یاد دلانا. مرد عام طور پر کم بولتا ہے چونکہ عام طور پر معاشرے میں معاشی ذمہ داریاں مرد کے اوپر ہوتی ہیں.
تو ظاہر ڈیلنگ ساری مرد کرتا ہے، تو ظاہر ان معاملات میں مرد کا حافظہ زیادہ کام کرتا ہے. عورتوں کی زیادہ تر ڈیلنگ معاشی نہیں ہوتی. جس دور میں قرآن مجید اترا تھا تو اس زمانے میں عورتوں کی ڈیلنگز کم تھی ظاہر. تو چونکہ عورتوں کے ان معاملات کا تجربہ کم ہوتا ہے تو ان کے بھولنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو قرآن مجید نے انسانی معاشی نقصانات سے بچنے کے لیے یہ احتیاطی تدبیر بتائیے، 2 عورتوں کو گواہ بنایا جائے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ اللہ یا قرآن یا اسلام عورت کو کم تر سمجھتا ہے اور حقارت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، جیسا کہ آج کل فیمنسٹ جو لوگ ہیں یا عورتیں دعویٰ کرتے ہیں اور اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. بلکہ یہ یعنی اس معاشی پریکٹیکل مسئلے کا حل قرآن مجید نے بتایا ہے. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور نہ انکار کریں گواہ، اذا ما دعو، جب ان کو بلایا جائے. اذا ما، جب بھی. اذا ما کا ملا کر ترجمہ کریں گے جب بھی، ما منفی نہیں ہے یہ. اذا ما جب بھی دعو بلایا جائے، کیونکہ مستقبل کا واقعہ ہے تو دعو کا ترجمہ مستقبل کا کریں گے. دعیا دعیا دعو، یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی مجہول ہے. دعو بلایا جائے. تو عام طور پر یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے، معاشرتی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے، معاشرتی خدمت کو سمجھنا چاہیے. اگر وہ گواہ بنا ہے تو یہ بہت اچھی خدمت ہے معاشرے کی. اور جب بھی ضرورت پڑے، لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے اور گواہ پیش ہونے کی ضرورت آئے تو اس کو خوشی سے پیش ہونا چاہیے. یہاں سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ معاشرے میں گواہوں کے لیے مسائل پیدا نہ کیے جائیں تاکہ وہ گواہی سے یعنی بھاگے. آج کل جیسے مسائل ہو گئے، گواہوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، اگر گواہی دی تو مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو آج کل جو شریف لوگ ہیں وہ گواہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو قرآن مجید یہ اجر اور ثواب کا کام بتا رہا ہے کہ اس خدمت کو اللہ کے لیے کرنا چاہیے. گواہ جو بھی بنا ہے اس کو اللہ کے لیے گواہی دینی چاہیے جب بھی اس کو بلایا جائے. ولا تسمو، اور نہ تم اکتاؤ، نہ ملول ہو جاؤ. سئم یسم، ملول ہو جانا، اکتا جانا. ولا تسمو، نہ اکتاؤ. ان تکتبو، کے لکھو تم اس کو. صغیرن، چھوٹا معاملہ ہو، اور کبیرن، یا بڑا معاملہ ہو. یہاں صغیرن کبیرن سے مراد معاملہ، یہ جو لین دین کا معاملہ ہو، یعنی چھوٹا معاملہ ہو اور بڑا معاملہ ہو. تمہیں اکتاہٹ نہ ہونی چاہیے. کچھ لوگوں کو اکتاہٹ ہوتی ہے، یار کون یہ لکھت پڑھت کرے، یہ بڑا جو ہے جھنجھٹ ہے، اس میں کون پڑھے. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اکتاؤ نہیں بھائی، یہ مستقبل کے جھگڑوں سے بچنے کا بڑا سیفسٹ طریقہ ہے. الی اجلہ، اپنے مدت تک، یعنی جو معاملات چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں ایک مدت تک کے لیے کی جا رہے ہیں، ان کا خاص مدعا ہے، تو ظاہر ایسے معاملے میں لکھنے میں اکتانا نہیں چاہیے. ذالکم اقسط، حکمت اللہ بیان کر رہا ہے، یہ اقسط زیادہ انصاف والا ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں. واقوم، زیادہ مضبوط ہے. یہ اسم تفضیل ہے سارے، اقسط اقوم، للشہادتی، گواہ کے لیے. وادنا، زیادہ قریب ہے. ان لا، یہ کہ نہ شک میں پڑو تم. لا ترتابو، ارتاب یرتابو، شک میں پڑنا. یہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع ہے اور اس کے قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو. پہلا یہ عدل اور انصاف کے مطابق ہے اللہ کے یہاں. دوسرا یہ گواہی میں مضبوط طریقہ ہے لکھنا، ٹھیک ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. گواہی کے لیے سب سے مضبوط طریقہ لکھنا ہے. تیسرا یہ کہ تم شک میں نہ پڑو گے. اگر تحریر ہوگی کسی کو بھی شک نہیں ہوگا، ورنہ شک پڑ سکتا ہے، شیطان بھی شک میں ڈال سکتا ہے، جس سے مسلمانوں کے معاشرے میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوں گے، معاشرے میں فساد پیدا ہوگا. اللہ، یہ لکھنا پڑھنا ایک شرط کے ساتھ تمہیں معاف ہے، اس سے تم بچ سکتے ہو. اللہ یہ کہ تکون تجارتن، ہو تجارت یعنی لین دین کاروبار، حاضرتن، ہاتھوں ہاتھ. اگر ہاتھوں ہاتھ لین دین کر رہے ہو، ادھار نہیں ہے، تو پر لکھنا پڑھنا گواہ بنا کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی قرآن مجید نے آسانی بیان کر دی. اگر یہ بیان نہ کرتا تو یہ لازم حکم ہو جاتا. ہاتھوں ہاتھ کا سودا ہوتا یا کوئی اور ہوتا، لکھنا ضروری بن جاتا، گواہ بنانا ضروری بن جاتا. یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک مشکل پیدا ہو سکتی تھی، معاشرے میں پیچیدگی پیدا کر سکتی تھی. تدیرونہا، یعنی کون سی تجارت؟ تدیرون، پھراتے ہو تم اس کو، بینکم، آپس میں. ادار یدیر، ادارتن، پھرانا، جس کو تم گھماتے ہو دوسرے آپس میں. تجارت کو انسان ظاہر ہے آپس میں گھماتا رہتا ہے،
اس کا ذکر قرآن مجید کر رہا ہے. فلیس علیکم، پھر نہیں ہے کوئی گناہ تمہارے اوپر، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، اللہ تکتبوا، یہ کہ نہ لکھو تم اس کو. اگر ہاتھوں ہاتھ سودا ہے تو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بناؤ، اذا تبایعتم، جب تم व्यापार करो، تجارت کرو. بایا تبایا یا تبایا یعنی بے کرنا، جب تم تجارت کرو، جب بھی تم تجارت کرو تو تم یعنی ادار کی تجارت تو گواہ بناؤ. ولا یضار کاتب، اور نہ نقصان پہنچایا جائے، یہ فعل نہیں ہے واحد مذکر غائب، نہ نقصان پہنچایا جائے کاتب، کاتب کو، ولا شہید، اور نہ گواہ کو. قرآن مجید نے کاتب کو بھی محفوظ کر دیا، سیکورٹی فراہم کر دی، گواہ کو بھی، کیونکہ بسا اوقات ان کے اوپر دباؤ پڑتا ہے معاشرے کا، اور لڑائی جھگڑوں میں دھمکیاں بھی ان کو ملتی ہیں. تو قرآن مجید نے کہا ان کو یعنی حکومت کا کام ہے ان کو نقصان نہ پہنچائے جانے کا بندوبست کرے، تاکہ جو لکھنے والے ہیں رجسٹرار ہیں وہ بھی لکھ سکیں، تاکہ معاشرتی یعنی پیچیدگیاں پیدا نہ ہو، اور گواہ بھی شوق سے گواہی دے سکے. وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم کرو یعنی یہ کام کاتب کو اور گواہ کو نقصان پہنچانے کا کام اگر تم کرو، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ نافرمانی ہے، بکم تمہارے ساتھ، یعنی تمہارے ساتھ چپکی ہوئی ہے. یعنی یہ ایک ایسا کام قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ صرف عام گناہ نہیں ہے، بلکہ گناہ بھی ایسا ہے جو تم سے چپک جائے گا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹائم ہماری کلاس کا ختم ہو گیا، میٹنگ اب ختم ہو جائے گی ظاہر ہے، تو یہ آیت انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان احکامات کے اوپر، ان تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.